السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ دل کا قیدی یہ کمپلیٹ ناول ہے، سیکنڈ میرج بیسڈ ہے۔ ایج ڈفرینس اور آثار قربانی، پیار محبت کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ احمد کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ طلاق کے بعد وہ جیسے دنیا سے کٹ سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی پر یقین نہیں تھا۔ دل میں صرف ایک تلخی تھی اور لبوں پر خاموشی۔ اس کی پہلی بیوی نے اسے صرف دھوکہ دیا، پیسوں کی لالچ میں۔ وہ سب چھوڑ کر چلی گئی، یہاں تک کہ 4 مہینے کے ننھے آذان کو بھی۔ احمد نے تو فیصلہ کر لیا کہ عورت نام کی مخلوق پر اب کبھی اعتماد نہیں کرے گا، مگر قسمت کے نرالے کھیل ہوتے ہیں۔ وہی احمد جس نے محبت سے توبہ کی تھی۔ اس کے گھر میں سحر تھی، ایک 20 سالہ خاموش، سادہ مگر معصوم سی لڑکی جو اس کی خالہ زاد تھی۔ سحر لاوارث تھی۔ احمد کی ماں نے اسے بچپن میں اپنے گھر لا کر پالا تھا اور وہ احمد کے گھر میں ہی پلی بڑی تھی۔ سحر کی عادت تھی بات بات پر رونے کی، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ چپ رہ کر سب سہ جاتی تھی۔ احمد کے سامنے وہ جیسے کانپتی تھی۔ اس کی خاموش نظروں سے سحر کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا، مگر وہ خوف کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا۔ احمد کی آواز سخت تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ٹوٹنے کی ایک گونج تھی۔ دن رات وہ صرف اپنے بیٹے اذان کے ساتھ وقت گزارتا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ مگر سحر وہ ایک استثنا تھی۔ اذان کے رونے پر سحر کی دنیا رک جاتی۔ وہ اسے گود میں لے کر گھنٹوں جھلاتی رہتی، اور یہی وہ لمحے تھے جب احمد دور سے اسے دیکھتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ ایک رات اذان کو بخار ہو گیا۔ سحر نے ساری رات جا کر اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں کی۔ احمد نے صبح دیکھا تو اس کا دل جیسے ایک لمحے کو نرم پڑ گیا۔ پہلی بار اس نے سحر سے کہا، تمہیں اپنی نیند کی پرواہ نہیں؟ سحر نے نظریں جھکا کر بس اتنا کہا، اذان میرا سب کچھ ہے، وہ ہنسے تو میرا دن بن جاتا ہے۔ احمد کے دل میں کچھ چبھنے لگا، شاید احساس، شاید شرمندگی، وہ سمجھ نہیں پایا۔ سحر کے لیے اس کے دل میں ایک نرمی آہستہ آہستہ جنم لینے لگی، مگر وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا، مگر یہ لڑکی جو اس کے بیٹے کی خاطر خود کو بھول جاتی تھی، اس کے دل کی دیواروں میں درار ڈال رہی تھی۔ سحر خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب اذان سے شروع ہونے والی محبت احمد تک جا پہنچی، مگر وہ اپنے احساس کو چھپا لیتی، کیونکہ اس کے لیے احمد اب بھی وہ شخص تھا جو عورت کے نام سے نفرت کرتا تھا، مگر قسمت کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کرنے والی تھی جہاں محبت اور انا، درد اور احساس ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ احمد کے دل میں جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ ہر بار سحر کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا، مگر نہ جانے کیوں جب وہ اذان کو گود میں لیے مسکراتی تو دل خود بخود نرم پڑ جاتا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آتا۔ وہ خود سے لڑتا رہتا، یہ لڑکی بھی باقی عورتوں جیسی ہوگی، بس وقت آنے پر بدل جائے گی، وہ خود سے کہتا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ سحر اب گھر کے سارے کام سنبھالنے لگی۔ احمد کی ماں اس سے بہت خوش تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، سحر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ گھر کیسے چلتا۔ سحر مسکرا دیتی، مگر اندر کہیں دل میں احمد کے لیے عجیب سی تڑپ جنم لے چکی تھی، جو وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتی۔ احمد اکثر رات دیر تک اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا، مگر ایک رات جب وہ اذان کے رونے کی آواز پر باہر آیا تو دیکھا سحر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی اذان کو گود میں لیے جھلا دے رہی تھی۔
نیند سے بوجھل آنکھیں مگر چہرے پر سکون۔ وہ منظر دیکھ کر احمد کچھ لمحے رک گیا۔ اتنی معصومیت، اتنی نرمی اس نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ دل بے اختیار چاہا کہ کہہ دے شکریہ، شکریہ سحر، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹکے۔ بس خاموشی سے کمرے میں لوٹ گیا۔ اگلے دن ماں نے کہا احمد بیٹا، سحر کو اپنے ساتھ کسی دن مارکیٹ لے جاؤ، اس کے کپڑے بنوانے ہیں۔ احمد نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ میں؟ مگر ماں نے پیار سے کہا ہاں تم، وہ اکیلی نہیں جا سکتی۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سحر کے لیے یہ لمحہ عجیب تھا۔ دل میں خوف بھی تھا اور بے نام خوشی بھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے نظریں نیچی رکھی۔ احمد کی خاموشی سے مزید الجھا رہی تھی۔ راستے میں وہ بولتی تک نہیں، مگر جب اچانک احمد نے بریک لگائی تو سحر چونک گئی۔ احمد نے سرد لہجے میں کہا تمہیں اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ سحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا جی، آپ بہت غصے والے ہیں۔ احمد نے پہلی بار ہلکا سا مسکرا کر کہا اور تم بہت ڈرپوک ہو۔ وہ مسکراہٹ سحر کے دل میں جیسے ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ وہ لمحہ شاید احمد کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اس کے چہرے پر نرم احساس کی جھلک آئی تھی۔ شام کو گھر لوٹے تو ماں نے ہنستے ہوئے کہا تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے دل کو سکون ملا۔ احمد خاموش رہا، مگر رات کو جب اس نے اذان کو سحر کے بازوں میں سوئے دیکھا، دل نے پہلی بار سرگوشی کی۔ یہ لڑکی مختلف ہے، شاید میرے دل کی قید کا دروازہ یہی کھولے گی۔ مگر اگلی صبح سب بدل گیا۔ احمد کے آفس کی ایک خاتون کلیگ گھر آئی۔ وہی چہرہ، وہی انداز جو اسے ماضی کی تلخ یاد دلا گیا۔ احمد نے سحر کو وہاں دیکھا اور ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ تمہیں ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی، اپنے کام سے کام رکھو، وہ غصے میں بولا۔ سحر کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس خاموشی سے اذان کو گود میں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد رات دیر تک جاگتا رہا، ماضی سے ملامت کر رہا تھا، مگر انام بڑی ظالم چیز ہے۔ اس نے دل کی آواز پھر دبا دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سحر اب اس کے لیے رو رہی ہے، مگر اس سے دور جانا نہیں چاہتی۔ سحر نے پچھلی رات کے بعد خود کو اور زیادہ چپ کر لیا تھا۔ وہ پہلے ہی احمد سے ڈرتی تھی، مگر اب دل کی دھڑکن جیسے اس کے سامنے آتے ہی رک جاتی۔ وہ اس کے غصے سے نہیں بلکہ اس کے سرد لہجے سے ٹوٹ جاتی تھی۔
احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ سحر، تم پاگل ہو؟ وہ عورت تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ سحر نے آہستہ سے جواب دیا، میرا سکون اذان کی ہنسی سے جڑا ہے۔ اگر وہ خوش ہوگا تو میں بھی ٹھیک ہوں گی۔ احمد کے دل میں جیسے کوئی گرہ کھل گئی۔ یہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے بولنے سے ڈرتی تھی، آج خود اپنی خوشی قربان کر رہی ہے۔ اگلے دن ہینا اسی گھر میں آ گئی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی نرمی تھی اور دل میں زہر۔ وہ ہر وقت احمد کے سامنے سحر کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر طنز کرتی۔ کبھی کہتی بیوی بننے کا شوق ہے، کبھی کہتی احمد تمہیں یہ لاوارث لڑکی اچھی لگتی ہے۔ مگر احمد اب خاموش نہیں رہتا تھا۔ خیال رکھو ہینا، یہ لڑکی تم سے زیادہ انسان ہے۔ یہ سن کر ہینا کے چہرے پر زہر گھل جاتا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اس گھر سے سحر کو نکال کر ہی دم لے گی۔ ایک رات اس نے اذان کے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر جا کر چیخ مچائی، سحر نے اذان کو نقصان پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ پورا گھر جاگ گیا۔ احمد دوڑ آیا۔ سحر روتے ہوئے اذان کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا احمد صاحب، میں تو اسے سلانے آئی تھی۔ احمد نے ہینا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اپنی پرانی بیوی کی وہی جھوٹی ادا یاد آ گئی۔ اس نے غصے سے کہا، بس اب بہت ہو گیا۔ ہینا چونکی، کیا مطلب؟ احمد نے دروازہ کھولا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تم نے میری زندگی ایک بار برباد کی، اب دوبارہ نہیں۔ سحر میری امانت ہے، میری عزت ہے، اور اذان کی ماں بھی۔ یہ الفاظ سن کر سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوں میں اب خوف نہیں، سکون تھا۔ ہینا نے تڑپ کر کہا، احمد تم بول رہے ہو میں تمہاری بیوی ہوں؟ احمد نے سخت لہجے میں جواب دیا، تھی، اب تم صرف ایک یاد ہو جو میں دل میں دفنا چکا ہوں۔ وہ رات سحر کے لیے ایک خواب جیسی تھی۔ احمد نے پہلی بار اذان کو سحر کی گود میں دیکھ کر کہا، یہ اب ہم تینوں کی زندگی ہے، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ مگر قسمت شاید ابھی ایک اور امتحان باقی رکھے بیٹھی تھی، کیونکہ اگلی صبح جب احمد آفس کے لیے نکلا تو اسے گاڑی کے پاس سے ایک لفافہ ملا، جس میں ہینا کی تصویر کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی احمد۔ صبح کا وقت ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی آنے والا طوفان خاموشی سے سب کچھ لٹانے والا ہے۔ احمد آفس میں تھا، مگر دل گھر پر اٹکا ہوا تھا۔ سحر اور اذان کی مسکراہٹ اب اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وہ بار بار فون دیکھتا، مگر کوئی کال نہیں تھی۔ دوپہر کے قریب جب گھر لوٹا تو اسے ایک اجنبی نمبر سے میسج آیا، اگر بیوی اور بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پرانے قلعے کے پیچھے آؤ، اکیلے۔ احمد کا دل جیسے رک گیا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی میں بیٹھا اور قلعے کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف گھر میں سحر اذان کو سلا رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو سامنے ہینا کھڑی تھی، آنکھوں میں جنون، ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل۔ تم نے میرا گھر چھینا، میرا شوہر، میرا بچہ، اب دیکھتی ہوں کیسے بچتی ہو۔ سحر پیچھے ہٹی مگر ہینا نے بوتل اس کے چہرے پر پھینک دی۔ مگر اسی لمحے سحر نے اذان کو بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا۔ شیشے کی بوتل زمین پر ٹوٹی اور کیمیکل دھواں اڑا۔ شور سن کر محلے والے دوڑ آئے، مگر ہینا بھاگ گئی۔ سحر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سحر کو چلتے چہرے کے ساتھ دیکھا تو دل چیخ اٹھا۔
ڈاکٹر کچھ تو کرو، وہ میری زندگی ہے۔ مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ چہرہ نہیں، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا ہے۔ احمد زمین پر گر گیا۔ اذان روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ احمد نے بچے کو سینے سے لگا کر کہا، سحر، تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، مگر جواب میں خاموشی تھی۔ 3 دن تک احمد ہسپتال کے ایک ہی کونے میں بیٹھا رہا۔ سحر کے بغیر سانس لینے جیسے بھول چکا تھا۔ سحر کے بغیر سانس لینا جیسے بوجھ لگ رہا تھا۔ پھر چوتھے دن اچانک ڈاکٹر بھاگتا ہوا آیا، احمد صاحب، وہ زندہ ہے، دل دوبارہ دھڑکنے لگا ہے۔ احمد کا دل جیسے پھر سے زندہ ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آ گیا۔ سحر کی آنکھوں میں کمزوری تھی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ میں وعدہ نبھانے آئی ہوں احمد صاحب۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تمہیں کسی وعدے کی ضرورت نہیں، اب یہ زندگی میری نہیں ہماری ہے۔ چند دنوں بعد ہینا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لمحہ جیسے قسمت نے خود لکھا۔ سحر کے آنسوں میں اب دکھ نہیں بلکہ شکر گزاری تھی۔ احمد نے کہا، جس دن تم اس گھر میں آئی اسی دن میری تقدیر بدل گئی تھی، اور آج میں مانتا ہوں سحر، تم میری قید نہیں، میرا قید خانہ توڑنے والی ہو۔ اذان نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اب کبھی نہیں روئے گی، اب کبھی نہیں روئے گی نا؟ سحر نے بچے کو گود میں لے کر احمد کی طرف دیکھا۔ اب کبھی نہیں، کیونکہ اب یہ گھر مکمل ہے۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، جیسے خدا خود گواہی دے رہا ہو کہ محبت اگر سچی ہو تو آزمائش بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ میرا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول میں دوسری شادی کے بارے میں، ایک بچے کے لیے قربانی دینے کے بارے میں، اس کے علاوہ ایج ڈیفرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔